بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہمارا سبجیکٹ ہے جی انفارمیشن سیکیورٹی مینجمنٹ اور ہمارا ٹاپک ہے بزنس کنٹینیوٹی. اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ بزنس کنٹینیوٹی ہوتی کیا ہے اور بیسیکلی جب ڈیزاسٹر وغیرہ آتے ہیں تو پھر جو بزنس کی کنٹینیوٹی ہے اس کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں اور اس کے انوائرمنٹل جو کنٹرول ہے وہ کیسے جو ہے وہ مینیج ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی انسیڈنٹ ہوتے ہیں اور اس کے جو پروسیجر ہوتے ہیں جو ریسپانس ہوتے ہیں کنٹینیوٹی بزنس کے تو وہ ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے. تو محمد شوکت اسلم گپتا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر. یہ بیسیکلی جو ہے بزنس کنٹینیوٹی اور ڈیزاسٹر ریکوری کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم آبجیکٹو دیکھ لیتے ہیں کہ بیسیکل آبجیکٹوز کیا ہوں گے کہ جو بزنس رننگ کر رہا ہوتا ہے کنٹینیوٹی کے حوالے سے اور ڈیزاسٹر ریکوری پلاننگ کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ کیسے مینیج ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بزنس ڈیولپ ہوتا ہے کنٹینیوٹی کے حوالے سے اور اس کے جو ڈیزاسٹر ریکوری پلانز ہوتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور بزنس کی جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے کنٹینیوٹی بزنس کی اس کے بارے میں پڑھیں گے اور ڈیزاسٹر ریکوری پلان کے بارے میں اور اس کے بعد جو یوزرس کی ٹریننگ ہے اس کے بارے میں اور جو مینٹیننگ ہے بزنس کی کنٹینیوٹی کی اور اس کے حوالے سے ہم اس میں ڈسکس کریں گے. تو بیسیکلی یہ تھا بزنس کنٹینیوٹی اور ڈیزاسٹر پلاننگ بیسکس. اس کے بارے میں آج ہم جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں. تو بیسیکلی ڈیزاسٹر ہوتا کیا ہے. کوئی بھی نیچرل جو ہے یا تو وہ کیا کہتے ہیں انسانوں کے اوپر نیچرلی جو ہے وہ ڈیزاسٹر آتے ہیں جس طرح کے جنگلات میں آگ لگ جانا یا کوئی سیلاب آ جانا یا سونامی وغیرہ آ جانا یا پھر جو ہے وہ تشدد جو ہے وہ عوام جو ہے وہ تشدد وغیرہ یا ہنگامہ رائی وغیرہ کرتی ہیں. یہ مختلف قسم کے ڈیزاسٹر ہوتے ہیں. کوئی آندھی طوفان وغیرہ آ جانا یا کوئی زلزلے وغیرہ آ جانا ارتھکویک وغیرہ آ جانا. تو یہ ڈفرینٹ قسم کے ڈیزاسٹر ہوتے ہیں اور جیسے آپ کی بزنس کے اوپر کیا اثرات ڈالتے ہیں تو اس کے بارے میں کیسے ان کی ریکوری ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ جیولوجیکل جس میں ارتھکویک ہے والکانوز ہے سونامی ہے اور لینڈ سلائڈس ہیں اور سلپ ہولز ہیں. یہ یہ بیسیکلی جو جیولوجیکلی طور پر جو ڈیزاسٹر وغیرہ آتے رہتے ہیں اور میٹرولوجیکل وغیرہ ہریکینس اور ٹورناڈوز ہو گیا ونڈ اسٹارم ہو گیا ہیل آئی اسٹارم سنو اسٹارم رین اسٹارم اینڈ لائٹننگ وغیرہ یا دوسرے قسم کے جو ڈیزاسٹر ہو سکتے ہیں ایوالانچیز فائر فلڈ میٹروز اینڈ میٹورائٹس اینڈ سولر اسٹارمس. اور صحت کے حوالے سے دیکھیں تو وائڈ اسپریڈ النیس ہو گئی کرنٹائنز ہو گیا پیناڈیمک ہو گیا کووڈ-19 ہو گیا. تو اس قسم کے جو ہے وہ ڈیزاسٹر وغیرہ صحت کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ڈیزاسٹر جو 2012 میں آیا تھا اس کے بارے میں ریڈ لائٹس ہیں اور آج کل بھی ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے 2019 کووڈ-19 کو کہتے ہیں کرونا وائرس جس کو کہتے ہیں. اور اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے ہیلتھ کے اوپر اور بزنس کے اوپر خاص طور پر بہت زیادہ جو ہے وہ تباہی مچائی ہوئی ہے اور پوری دنیا کی معیشت جو ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے. اور کس طرح کنٹینیوٹی کریں گے بزنس کو یہ جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا اور ہم اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے کنٹینیوٹی کر سکتے ہیں. اگر ہم لیبر کے حوالے سے بات کریں کچھ اسٹرائک وغیرہ ہو جاتی ہے واک آؤٹ ہو جاتا ہے یا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے یا ڈسٹرپٹ ہو جاتا ہے سروسز وغیرہ سپلائی وغیرہ تو لیبرس کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے. اسی طرح سوشل پولیٹیکل جو ہے کوئی وار ہو جاتی ہے ٹیررزم ہو جاتی ہے یا سبوتاج ہو جاتا ہے یا وینڈلزم ہو جاتا ہے سول انریسٹ ہو جاتا ہے پروٹیسٹ وغیرہ ہو جاتا ہے ڈیمونسٹریشن وغیرہ سائبر اٹیکس اور بلاکیڈز ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو میٹیریلز ہے فائر ہیزرڈس میٹیریل سکلز اور یوٹیلیٹی کے حوالے سے دیکھیں تو پاور فیلڈ ہو سکتا ہے کمیونیکیشن آؤٹیجز ہو سکتا ہے واٹر سپلائی شارٹیج ہو سکتی ہے فول شارٹیج ہو سکتی ہے. اور یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں مین میڈ ڈیزاسٹرس. تو یہ ڈیزاسٹر کیسے افیکٹ کرتے ہیں بزنس کے اوپر. ڈائریکٹ ڈیمیج ٹو دا فیسلٹیز اینڈ اکوپمنٹ ٹرانسپورٹیشن انفراسٹرکچر ڈیمیجز. آپ کا ٹرانسپورٹ کا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے جتنی فیسلٹیز ہوتی ہے اکوپمنٹ کے حوالے سے وہ تباہ ہو جاتی ہیں.
جتنی بھی ڈلیوریز ہوتی ہیں بیسیکلی سروسز کی، سپلائز کی، کسٹمرز کی، امپلائز کی، اور لوگوں نے جانا ہوتا ہے کہ دوسری جگہ وہ سارے کی ساری جیسے ٹرانسپورٹیشن بند ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کے بزنس کے اوپر بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے. کمیونیکیشن آؤٹ گیج بھی ہو جاتی ہے، یوٹیلیٹیز آؤٹ گیج بھی ہو جاتی ہے. اگر ہم بات کریں ہاؤ بی سی اینڈ ڈی آر بی سپورٹ سسٹم، بی سی سے بنتا ہے بزنس کنٹینیوٹی اور ڈی آر سے بنتا ہے ڈیزاسٹر ریکوری. یہ دو کا ہم بیسیکلی یہ کس طرح سیکورٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، بزنس کو رن کرتے ہیں، اور یہ بھی ہم ان کے بارے میں جو ہے وہ ڈفرینس پڑھیں گے اور ان کی فیسلٹیز کے بارے میں پڑھیں گے. تو کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی اور اویلیبلٹی جو ہے وہ سیکورٹی پلرس کے میں شامل ہوتی ہیں. بی سی پی اینڈ ڈی آر پی ڈائریکٹلی سپورٹ کرتی ہیں اویلیبلٹی کو. اگر ہم کے ڈفرینس کی بات کریں بی سی ای کی اور ڈی آر پی کی، تو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ کنٹینیو کرتی ہیں کریٹیکل بزنس پروسیس میں، اور جتنی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے ان کا جو آلٹرنیٹ ہوتا ہے، جو بھی فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. اگر ڈی آر پی کی بات کریں تو اسیسمنٹ، سیلریز ہے، ریپیئر وغیرہ، ایونچوئل ریسٹوریشنز ہے، ڈیمیجز، فیسلٹیز اینڈ سسٹم آفن فوکس آن دا آئی ٹی سسٹم. ان کا آئی ٹی سسٹم کے اوپر فوکس ہوتا ہے. تو یہ ایک ڈفرینس تھا اور سملیرٹیز تھی بی سی پی اور ڈی آر پی. تو اگر ہم اسٹینڈرڈ سپورٹنگ بی سی پی اور ڈی آر پی کی بات کریں تو آئی ایس او 27001 جو ہے یہ ریکوائرڈ ہوتی ہے انفارمیشن سیکورٹی مینجمنٹ میں، اور اس کے علاوہ سیکشن 14 ہوتا ہے ڈیش بزنس کنٹینیوٹی مینجمنٹ ہے، اور آئی ایس او کوڈ فار دا پریکٹس آف دا بزنس کنٹینیوٹی مینجمنٹ ہے. تو اسی طرح اگر انڈسٹری اسٹینڈرڈ سپورٹنگ بی سی پی اینڈ ڈی آر پی کی بات کریں تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر این ایف پی اے 1600 جو ہے یہ جو ہے بیسیکلی اسٹینڈرڈ ڈیزاسٹر ہوتا ہے، ایمرجنسی مینجمنٹ اور بزنس کنٹینیوٹی پروگرام شامل ہوتے ہیں. یو ایس نیشن فار پروٹیکشن دا ایسوسیشنس. تو اسی طرح جو ہے یہ ایسوسیشنس بھی ہے جو وہ انوالو ہوتی ہیں اس کے اندر. اور یہ 1620 این ایف بی ہے، یہ کیا کرتی ہے، ریکمینڈ کرتی ہے پریکٹس کو. انسیڈنٹ کتنی پلاننگ وغیرہ ہوتی ہیں اس پر جو ہے اس کو ریکوائرڈ ہوتی ہے ڈاکومنٹس کی ٹیسٹ کرتی ہیں ڈیزاسٹر ریکوری پلان کو، اور یہ سیلف انشورنس پاسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ کے تحت. اور دوسرے بینیفٹس ہیں جی سی بی اور ڈی آر پی کی پلاننگ کی وہ درج ذیل ہیں. رسک کو ریڈیوس کرتے ہیں اور امپروومنٹ کرتے ہیں پروسیس کو، اور دوسری آرگنائزیشن میچورٹی ہے ان کو امپروو کیا جاتا ہے، اور امپروو کیا جاتا ہے اویلیبلٹی کو اور ریلائبلٹی کو. مارکیٹ پلیس کے ایڈوانٹیج جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں رول آف دا پریونشن کی تو ناٹ پریونشن آف دا ڈیزاسٹر اٹ سیلف، پریونشن آف سرپرائز اینڈ ڈس آرگنائزڈ ریسپانس. تو جتنے بھی سرپرائز جو ہے وہ ڈیزاسٹر آتے ہیں ان سے جو ہے کوشش کی جاتی ہے چھٹکارا دلانے کی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ امپیکٹ ڈالا جاتا ہے ڈیزاسٹر کے اوپر ریڈکشن کر کے بیٹر اکوپمنٹ برانچز کے ذریعے اور بیٹر فائر ڈیٹیکشن کے ذریعے اور کنٹینجنسی پلانس کے تحت پرووائڈ کیا جاتا ہے. کنٹینیوسلی آپریشن کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ رننگ ہے بی سی پی ڈی آر پی پروجیکٹ کی تو 5 قسم کے پروجیکٹ ہوتے ہیں اس کے اندر. پہلا ہوتا ہے پروجیکٹ انیشیشن، اور اس کے علاوہ دوسرا پروجیکٹ ہے کرنٹ اسٹیٹ اسسمنٹ ہے. تیسرا جو ہے وہ ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کا. چوتھا ہے مینٹیننگ بی سی پی اینڈ ڈی آر پی، اور پانچواں جو ہے وہ بیسیکلی امپلیمنٹیشن ہوتا ہے. تو یہ 5 قسم کے جو ہے وہ پروجیکٹ ہوتے ہیں انیشیٹو سے شروع ہو کے اور امپلیمنٹ کے ختم ہوتے ہیں. تو اگر ہم بزنس کنٹینیوٹی کی بات کریں تو ایک اس کے اندر بزنس مینجمنٹ کیا ہوتا ہے، بزنس کنٹینیوٹی اسٹینڈرڈس کیا ہوتے ہیں، اور بی سی ایم ایس لائف سائیکل کیا ہوتا ہے، اور بی سی پلانس کیا ہوں گے، اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی. تو اگر ہم آڈیٹنگ کا بی سی ایم ایس لائف سائیکل کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے پلان شامل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ڈو شامل ہوتا ہے، پھر چیک، اور اس کے بعد ایکٹ. پلان میں کیا ہوتا ہے، اس میں پالیسی بنائی جاتی ہے، آبجیکٹو بنائے جاتے ہیں، ٹارگیٹ سیٹ کیے جاتے ہیں، اور پروسیسز کو اور پروسیجرز کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ڈو کیا کرتا ہے کہ اس میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے بزنس کی کنٹینیوٹی کو، پالیسی کو، اور اس کے بعد کنٹرول کیا جاتا ہے، اور کنٹرول کیا جاتا ہے پروسیسز اور پروسیجرز کو. اس کے بعد چیک کیا جاتا ہے، ریویو کیا جاتا ہے پروسیس کا، بزنس کنٹینیوٹی کے پالیسی کی پروسیس کو جو ہے وہ
ریویو کیا جاتا ہے. اس کے بعد آبجیکٹیوز اس کے کیا ہے اور اس میں کیا کیا مینجمنٹ ریویو شامل ہیں اور BCMS. اس کے بعد ریمیڈیشن اس کے اندر شامل ہوتا ہے. ایکٹ کیا ہوتا ہے جی؟ ایکٹ میں بیسیکلی جو مینٹیننس ہوتی ہے, جو کنٹینیوس امپروومنٹ ہوتی ہے BCMS کی, وہ کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ آرگنائزیشنل اور کریکٹیو ایکشن کے ذریعے ہوتی ہے, اور یہ بیس کر رہی ہوتی ہے مینجمنٹ ریویو کے ریزلٹس کے اوپر. تو اگر ہم بات کریں واٹ از بزنس کنٹینیوٹی مینجمنٹ کی, تو دس از دا projected impact on our bonuses if the call center goes down. اگر کال سینٹر جو ہے وہ بیسیکلی ڈاؤن جا رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بونسز وغیرہ نہیں ملتے, آپ کے بزنس کے اوپر جو ہے وہ اثرات نیگیٹو مرتب ہوتے ہیں. تو اگر بزنس کنٹینیوٹی مینجمنٹ کی بات کریں تو اس کے اندر ڈاکومنٹڈ ہوتے ہیں, ٹیسٹنگ وغیرہ پروسیجرز ہوتے ہیں, اور انشور کیا جاتا ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ان ایکسیپٹیبل جو ہے وہ انٹرپشنز ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی بھی کی بزنس ایکٹیویٹیز ہے ایون کہ اس کا جو کریٹیکل ڈسٹرکٹیو انسیڈنٹ جو ہے وہ بیسیکلی ڈیزاسٹر ہوتا ہے. تو اس کے بعد نو میٹر واٹ ہوتا ہے. تو ہم بات کریں پریپیئر کریں گے ہم پلان ٹو ایکٹ چیک کے ذریعے, اور رسپونڈ کریں گے ایمرجنسی رسپانس کرائسس مینجمنٹ میں, اور اس کے بعد ریکور کریں گے بزنس ریکوری اور ریٹرن ٹو دا نارملائزیشن کے اندر آ جائیں گے ہم. تو یہ تھا ایک بزنس کنٹینیوٹی مینجمنٹ کا ایک جو ہے وہ بیسیکلی سینیریو ہے جس کے ذریعے ہم آگے اس کو ڈسکس کریں گے. تو BCM اس کے اندر شامل ہوتے ہیں 3 قسم کے کور ایلیمنٹس. انسیڈنٹ رسپانس اینڈ کمیونیکیشن شامل ہوتا ہے اس کے اندر, جو کہ انیبل کرتا ہے اور رسپانس کرتا ہے جتنے بھی کریٹیکل انسیڈنٹ ہوتے ہیں, مثلاً ایمرجنسی وغیرہ ہوتی ہے اور مینجمنٹ کے حوالے سے, تو وہ کیا کرتے ہیں امیڈیٹلی اسٹیپ لیتے ہیں, اور جتنے بھی کرائسس مینجمنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے, اور جو بھی سچویشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے تیار رہتے ہیں. بزنس کے حوالے سے, بزنس کی ریکوری کے حوالے سے جو بھی آپریشن اس کے اندر ضرورت ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ ہے بزنس ریکوری اور بزنس ریزم. شرط کی جو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں شامل ہوتے ہیں جیسے کہ کی بزنس ایکٹیویٹیز شامل ہوتی ہیں جو کہ پرووائڈ کرتی ہیں کور پروڈکٹس اور سروسز جو ہے اور کسٹمرس کو, اور یہ جو ہے الٹرنیٹ جو ہے وہ ورک سائٹ ہوتی ہے. اور تیسرے نمبر پہ IT ڈیزاسٹر ریکوری. IT ڈیزاسٹر ریکوری کیسے ہم کرتے ہیں, اس میں جو ہے وہ IT ایسیٹس ہوتے ہیں, کی آف IT ایسیٹس, اور اس میں جو ہے سپورٹ کی بزنس ایکٹیویٹیز شامل ہوتی ہیں, اور اس کے اندر جو ہے سسٹم اور اپلیکیشن, ڈیٹا بیسز, اسٹوریج وغیرہ, نیٹورک ایسیٹس وغیرہ, اور جو ہے جتنے بھی آلٹرنیٹ ڈاٹا سینٹر ہوتے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو اگر ہم پلاننگ اور BCM پروگرام کی بات کریں تو یہ انیشلی کنسیڈر کیا جاتا ہے ون ٹائم پروجیکٹ, اور اس کے علاوہ جو ہے BCM وہ جو ہے وہ ون ٹائم ایفرٹ نہیں ہوتی. BCM کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آن گوئنگ پروگرام کا حصہ بنے, اور اس کے لیے جو ریکوائرڈ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ پالیسیز ہوتی ہیں, کمپائلنس پروسیجرس کے لیے, آبجیکٹیوز ہوتے ہیں بجٹ سیٹنگ پروسیس کے لیے. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں بزنس کنٹینیوٹی اسٹینڈرڈس کی, تو اس کے اندر 6 قسم کے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ سیٹ ہوتے ہیں. نیو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے پرپوز ریلیونٹ ٹیکنیکل کمیٹی اس کے اندر شامل ہوتی ہے. ایک پرپوزل از ایکسیپٹڈ, اگر پرپوزل ایکسیپٹ ہوتا ہے تو دوسرا جو ہے ورکنگ گروپ اس کے اندر شامل ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ جو ہے ورکنگ ڈرافٹ شیئرڈ ہوتی ہے, اس کے اندر IAS اور CS ہوتا ہے. اگر جو ہے کنسنسس از دا ریچ ود ان دا PC, اور جب تک جو ہے ڈرافٹ شیئر کیا جاتا ہے آل ISO نیشنل ممبرس کے ساتھ, اور اگر جو ہے وہ کنسنسس از ریچ اگر وہ پہنچ جائے تو 5 نمبر پہ فائنل ڈرافٹ جو ہے وہ سینڈ کیا جاتا ہے ISO ممبرس کو. اور اف اسٹینڈرڈ از اپرووڈ بائی دا ممبرز ووٹ, اگر ممبر ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ اسٹینڈرڈ اپروو ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے آخر میں ISO انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے. تو بزنس کنٹینیوٹی اسٹینڈرڈ کی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے وہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کرنٹ یوز ہوتے ہیں. NFPA 1600 جو ہے وہ اس کے اندر استعمال ہوتا ہے. ISO 27000 جو ہے اس کے اندر شامل ہوتا ہے. ASNS جو ہے 31000 سے 31000 جو ہے یہ 2009 سے شیئر ہو رہا ہے. آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں پرووائڈ کیا جاتا ہے رسک مینجمنٹ گائیڈ لائنس کے طور پر. اور سپرنگ ایئر 19 کی بات کریں تو یہ سنگاپور میں ٹیکنیکل ریفرنس کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اور کنگ 2 رپورٹ آف کوآپریٹو گورننس کی بات کریں تو یہ ساؤتھ افریقہ میں جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے یہ گائیڈ لائن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اور اگر BS 25999 فاؤنڈیشن فار ISO 22301 کی بات کریں تو یہ اسٹینڈرڈ اپروچ بزنس کنٹینیوٹی مینجمنٹ ہے جو کہ سجیسٹ کرتی ہے
کچھ سالوں کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے اگر ہم بات کریں کہ جتنے بھی BSI اسٹینڈرڈ ہیں ISO اسٹینڈرڈ ہیں وہ ایونچولی بگن ہوتے ہیں MS کے ISO 22301 کے طور سے. اسی طرح پلان ڈو ایکٹ چیک جو ہے یہ لازمی اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر پلان ہوتا ہے پرفارم ہوتا ہے پھر امپرومنٹ لائی جاتی ہے پھر اس کے بعد مانیٹر کیا جاتا ہے مانیٹر کرنے کے بعد اس میں بہتری لائی جاتی ہے. یہ 4 اسٹیپس کے اندر شامل ہوتا ہے پلان ڈو ایکٹ چیک. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو سیکشن وائز ٹیبل آف کنٹینٹس ISO 22301 اسٹرکچر کی ہم بات کریں تو اس کے اندر سیکشن 1 کے اندر اسکوپ شامل ہوتا ہے, 2 کے اندر نارمیٹو ریفرنسز اور 3 کے اندر ٹرمز اینڈ ڈیفینیشن شامل ہوتی ہیں. اور اگر ریکوائرمنٹس کی بات کریں اور پلان کی بات کریں تو پلان کے اندر سیکشن 4, 5, 6, 7 تک جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. اور 2 کے اندر سیکشن نمبر 8 آپریشن شامل ہوتا ہے. اور چیک کے اندر سیکشن نمبر 9 پرفارمنس ایویلویشن شامل ہوتا ہے. اور ایکٹ کے اندر سیکشن نمبر 10 امپروومنٹ لاسٹ میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. تو اس کے بعد اگر ہم پلان ان کو ڈیٹیل میں اگر دیکھیں پورے 1 سے لے کے 10 سیکشنز کو تو وہ جس طرح پلان فیز کے تحت جو ہے وہ اس طرح کلاس 4 کنٹیکسٹ آف دا آرگنائزیشنز جس کا بزنس کا جو اسکوپ ہوتا ہے کنٹینیوٹی مینجمنٹ سسٹم کا تو وہ بیسیکلی سیٹ کیا جاتا ہے. اور کلاس 5 جو ہے وہ لیڈرشپ کے لیے استعمال ہوتی ہے, کلاس 6 جو ہے وہ پلاننگ کے لیے, کلاس 7 جو ہے وہ سپورٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور کلاس 8 جو ہے وہ پیشنس جو ہے یہ بزنس امپیکٹ انالیسس کے لیے اور رسک اسیسمنٹ کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بزنس کے اسٹرکچر کو جو ہے بتانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اسی طرح جتنے بھی انسیڈنٹ ریسپانس اسٹرکچر ہیں بزنس کنٹینیوٹی اسٹریٹجی ہیں تو ساری کی ساری جو ہیں وہ اس کے اندر ڈو فیز کے اندر استعمال ہوتے ہیں. اور جتنے بھی پریویسلی ایڈریس ہوتے ہیں وہ ریٹرن ہوتے ہیں نارملی بزنس کے اندر. اور جتنے بھی ایکسرسائزز اور ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے ڈو کے اندر شامل ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے بڑا پلان اور یہ تھا ڈو. اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے چیک کو. چیک میں بیسیکلی کیا شامل ہوتا ہے یہ پرفارمنس اور ایویلویشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. جتنی بھی مینجمنٹ سسٹم ہوتی ہے اسینشیل جو ہے ایویلویشن پرفارمنس ہوتی ہے پلان کے اگینسٹ وہ سارے اس کے اندر شامل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم ایکٹ کلاس 10 ڈیفائن دا ایکٹ کی بات کریں چیک کے بعد ایکٹ کی باری آتی ہے تو یہ بیسیکلی امپرومنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے. نان کنفرمیٹی اینڈ کریکٹیو ایکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. جتنی بھی مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے وہ پرفارم کرتا ہے آؤٹ سیٹ. اور جتنی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے ان کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ کانسٹینٹلی چینج ہوتا رہتا ہے اور ریکوائر کرتے ہیں کنٹینیوس امپرومنٹ کو. اس کے علاوہ جو ڈیفائن کیا جائے بیسیکلی وہ امپروو کیا جاتا ہے BSMS کو اور ٹائم اور انشور کیا جاتا ہے کہ اس کے ایکشن کریکٹ کیے جائیں ارائز کیا جائے آڈٹ کو ریوائز کے ریویو کیا جائے ایکسرسائز کو اور اس کے ایڈریسز کو. تو یہ تھا ایک اسٹرکچر جس کے ذریعے ہم نے پلان ایکٹ ڈو چیک کو کیا اور اسٹیبلش کیا BSM کو. اس کے بعد ہم نے ڈو کے ذریعے ہم نے امپلیمنٹ کیا اور چیک کے ذریعے ہم نے مانیٹر کیا اور ایکٹ کے ذریعے ہم نے مینٹین کیا. تو اس طرح جو ہے یہ ایک سرکل چلتا ہے جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں مختلف انٹرسٹڈ پارٹیز اس کے اندر شامل ہوتی ہیں اور بزنس کنٹینیوٹی کو مینیج کرتی ہیں. اور جتنی بھی انٹرسٹڈ پارٹیز ہوتی ہیں وہ بیسیکلی بزنس کنٹینیوٹی ریکوائرمنٹس اور ایکسپیکٹیشنس کے حوالے سے کام کرتی ہیں. تو اگر رسک اسیسمنٹ کی بات کریں تو بزنس کنٹینیوٹی جو ہے وہ ٹرینڈ یوز ہوتا ہے اس کے اندر بزنس رسک اسیسمنٹ میتھڈ جو ہے اس کے اندر یوز ہوتا ہے. اور اگر ہم تھریٹس کی بات کریں کی بزنس ایکٹیویٹیز کی تو اس کے اندر جتنے بھی تھریٹس ہوتے ہیں ٹریڈیشنل رسک اسیسمنٹ ہوتے ہیں ولنریبلٹی تھریٹ اسیسمنٹ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر جو ہے وہ جب بھی پرفارمنس ہو رہی ہوتی ہے تو یہ چیزیں جو ہے انوالو ہوتی ہیں. جتنے بھی اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ potentially disruptive incidents that would have a negative impact on our operations. اور یہ جو تھریٹس ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ہمارے آپریشن کے اوپر جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ ڈالتے ہیں. اور جتنے بھی ہمارے سب سیٹ ہوتے ہیں بزنس آپریشن کے حوالے سے کی بزنس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے تو اس کے اوپر اگر تھریٹس آ جائیں تو پھر یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے اس کے اوپر. اور اس کے علاوہ جتنے بھی شارٹ لسٹ تھریٹس وغیرہ ہوتے ہیں یہ موسٹ جو ہے یہ کامن ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے اوپر. اور اگر ہم بات کریں آل ہیزرڈ اپروچز ٹو رسک مینجمنٹ کی تو اسیسمنٹ کی تو یہ صرف اور صرف کیا کرتے ہیں اس کے اندر شامل ہوتے ہیں نیگیٹو افیکٹ کرتے ہیں بزنس پروسیسز کو. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یہ اپلائی ہوتے ہیں سب سیٹ کے اوپر بزنس آپریشنس کے اوپر اور یہ کی بزنس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر. اور اس کے علاوہ اگر تھریٹس کی بزنس ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو اس کے اندر ٹیکنالوجیز یوز ہوتی ہیں
تین قسم کے پروسیس ہوتے ہیں، پیپل، پروسیسز اور پراپرٹی. تو اگر ہم پیپل کی بات کریں تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ لاس آف کی پیپل، لاس آف کی اسٹاف، انیبل، انولنگ ٹو ورک. جو انیبل ہوتے ہیں اور ولنگ نہیں ہوتے کام کرنے کے اوپر، کین بی شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم اور پرماننٹ. یہ شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم، پرماننٹ کے طور پر جو ہے یہ کرتے ہیں. اور اگر ہم بات کریں پروسیس کی تو کی ایونٹر سروسز، فائنینشیلس، کنیکچوئلس اور کین بی ٹریگرڈ بائی دا لوکل ایریا اور ریجنل ایونٹ، کین بی شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم، اور یہ بھی شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم، پرماننٹ جو ہے یہ ٹریگر کرتے ہیں لوکلی طور پر ایریاز کو، ریجنل کو، ایونٹس کو. اور یہ فائنینشلی طور پر اور کنٹریکچوئل طور پر جو ہے یہ بیسیکلی اثر انداز ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پراپرٹی کی تو اس میں اندر ٹیکنالوجی، ورک فیسلٹیز، انوینٹری، ڈاٹا سینٹر، اکوپمنٹ، کین بی شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم اور پرماننٹ. یہ تین قسم کے اس میں بھی جو ہے وہ ٹیکنالوجیز اور ورک فیسلٹیز، انوینٹری، ڈاٹا سینٹر، اکوپمنٹ وغیرہ ہو سکتے ہیں لاس آف دی پراپرٹی. تو اگر ہم بات کریں کنڈکٹنگ بزنس یونٹ رسک اسسمنٹ کی تو اس میں جو ہے جو ریسورسز استعمال ہوتے ہیں وہ ٹریننگ اسٹاف ہے، آفیشیل فیسلٹیز ہے، پلان فیسلٹیز ہے، ورک اسٹیشنز ہے، کمپیوٹر سسٹمز ہے، الیکٹرانک ڈیٹا ہے، ہارڈ کاپی ہے، کی سپلائز ETC ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو اگر ہم ضرورت ہو ہمیں ڈٹرمائن کرنے کی ولنریبلٹی کی کہ کی سورسز کیا ہیں پیپل کے، پروسیس اور ٹیکنالوجیز کے، تو پھر ہمیں رسک ایکسپوجر کرتا ہے ریزیڈینشیل رسک کو، جو کہ ریزلٹس ہوتے ہیں ڈسٹرپشن کے اور کی بزنس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ اس کو لائک اور کمنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ اینڈ ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.